محرم اور کربلا۔ اللہ اکبر! یہ لفظ سنتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، جس کے درد کو یاد کر کے آج بھی ہزاروں شیعہ مسلمان ماتم مناتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ اور دوسری طرف سنی مسلمان ہیں تو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے اس مہینے کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی محرم کے مہینے کو مناتے ہیں، لیکن دونوں کا محرم منانے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ محرم کی شروعات کربلا کے میدان سے نہیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حقیقت ہزاروں سال پرانی ہے۔ جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پرانے ڈیمسکس میں جانا ہوگا۔ ڈیمسکس سال 680 سی ای، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 50 سال بعد۔ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ اب نہیں رہے۔ جلد سے جلد ساری اسلامی ریاستوں میں پیغام پہنچا دو۔ جی بالکل۔ خلیفہ کی تدفین ظہر کی نماز کے فوراً بعد کی جائے گی۔ ڈیمسکس کی مسجدوں میں ظہر کے وقت جنازے کا اعلان ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، لیکن ہر عام اور خاص انسان جانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے سالوں پہلے ہی خلیفہ چنے جانے کے طریقے میں ایک بہت بڑا بدلاؤ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی پورے امپائر سے اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لے لی تھی، یعنی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اسلام کا اگلا خلیفہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ اسلامک ہسٹری میں پہلی بار خلافت کا فیصلہ ایمان اور رسولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون اور خاندان کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ اسے انگریزی میں ہیریڈیٹری سکسیشن کہتے ہیں، یعنی راجا کا بیٹا راجا بنے گا اور رنگ کا بیٹا رنگ۔ یزید ایک ایسا شخص تھا جس کا مقصد اسلامک امپائر کو آگے پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا اپنی پاور کو، اپنے دبدبے کو قائم رکھنا۔ اور جب یزید کے خلیفہ بننے کا اعلان سارے اسلامک اسٹیٹس میں ہوا، تب ایک ہنگامہ پھیل گیا۔ مکہ سے لے کر مدینہ تک، شام سے لے کر عراق تک لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اے لوگو سنو، آج سے مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا حسین کو اس کی خبر ہے؟ دین کا مذاق بنا دیا ہے، حد ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں امام حسین کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، اس کے بعد ہی کچھ کہنا ٹھیک ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب یزید کے خلیفہ بننے کی خبر ملی، تب انہوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے سرے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ وہی حسین تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین اس دنیا میں میرے دو مہکتے پھول ہیں۔ یہ وہی حسین تھے جن کے وجود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دکھتی تھی۔ یہ وہی حسین تھے جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور نہ کسی پہ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہے، اور اسی لیے انہوں نے یزید کی خلافت کو سرے سے نکار دیا، منع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے انکار سے پورے عربین پیننسولا میں، ساری اسلامک اسٹیٹس کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ کیا یزید واقعی خلیفہ بننے کے لائق ہے؟ میں اسے اپنا خلیفہ نہیں مانتا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کرسی پیاری ہے تو یزید کا ساتھ دیجیے۔ حسین تو پیغمبر کے نواسے ہیں، اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ہم یزید کو اپنا خلیفہ کیسے مان سکتے ہیں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حسین کی رگوں میں حق اور نبی پاک کا خون شامل ہے، ان کی بات کو یوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یزید نے لاکھوں کوششیں کی کہ کسی صورتحال امام حسین کسی طرح سے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں تاکہ اسلامک امپائر کے اندر یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے، لیکن امام حسین
اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور اسی بیچ کوفہ کے ایلیٹس نے، اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ ان طاقتور لوگوں نے اپنے خطوں میں لکھا کہ اے حسین، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، یزید کا ظلم حد سے پار ہو گیا ہے، اسلام کے جن اصولوں پر ریاست بنائی گئی تھی یزید انہی اصولوں کو توڑ رہا ہے۔ ہم کافی وقت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہی حق کا پرچم نہیں اٹھائیں گے تو پھر عام لوگ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وفادار۔ امام حسین نے ان خطوں کو حجت تمام مانا، یعنی کہ فائنل آرگیومنٹ مانا۔ امام حسین کو لگا کہ اگر وہ ان خطوں کا جواب نہ دیں یا پھر ان لوگوں کے پاس واپس کوفہ لوٹ کر نہ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا لیکن امام آپ ہی نہیں آئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر یزید کے حکم پر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پروپیگنڈا چلایا کہ حسین باغی ہو چکے ہیں اور مسلمانی حکومت کے لیے ایک فتنہ بن چکے ہیں۔ یزید نے خط لکھنے والوں کو دھمکایا اور اعلان کیا، یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا جائے گا، ان سب کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا اور ریاست غداری کے الزام میں ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گی۔ یہ خط پڑھا آپ نے؟ مجھے یزید کے ہاتھوں گردن کٹانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہ سب دیکھنے والا ہے۔ فی الحال آپ کوئی خط نہ لکھیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم امام حسین کا راستہ روکیں، ان سے جنگ کریں، ان کا خون بہائیں؟ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، شیر خدا علی کے بیٹے ہیں۔ یزید کا حکم یعنی ریاست کا حکم۔ جائیے امام کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ ڈر اور لالچ کے چلتے یزید کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے گھیر لیا۔ یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا دھوکہ تھا کہ جو لوگ کل تک خط لکھ رہے تھے، امام حسین کو بلا رہے تھے، آج وہی لوگ یزید کی فوج میں تلواریں لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ لوگ یزید کا ساتھ دے رہے تھے صرف اس ڈر سے کہ کہیں یزید انہیں بھی قتل نہ کر دے، کہیں ان سے ان کی پوزیشن، ان کی پاور کو نہ چھین لے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 72 مسلمان کھڑے تھے اور ان لوگوں کے سامنے یزید کی پوری فوج کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس بات کی روایت ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے، بہت کم جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس دن شیر خدا کے بیٹے نے کلام پاک کو چوم کر بلند آواز میں کہا، اے مسلمانوں، میں ہوں امام حسین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، فاطمہ بنت محمد کا بیٹا۔ اے تلواروں، اگر میرے خون سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے تو آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ روکو ان سب کو، یہ ریاست کے دشمن ہیں، خلیفہ کے نافرمان ہیں، چلو آگے بڑھو۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے، لیکن یزید کی فوج نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں کچھ گنے چنے لوگ ہی سروائیو کر پائے۔ کتابوں میں یہ بات تک مینشن ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک نہ دیا تھا اور پیاس کی تڑپتی ہوئی حالت میں آپ کو شہید کیا تھا۔
10 محرم یعنی عاشورہ کے روز یہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس دن یزید کے ہاتھ میں کرسی اور طاقت تو آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہسٹری کے پنوں میں یزید کی پہچان ایک ظالم کے طور پر درج ہو گئی۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ خلیفہ یزید سلامت رہے، آپ کی عمر دراز ہو۔ کربلا ہو یا بحر احمر، خدا کا انصاف برحق ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی گنوا کر بھی سب کچھ گنوا گئے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور اسی شہادت کو یاد کر کے 10 محرم کے روز نہ جانے کتنے سارے مسلمان ماتم مناتے ہیں، گلی گلی تعزیے نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی محرم کیوں مناتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کربلا سے آج تک حق کی یہ جنگ جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اسی دن سے اسلامک خلافت ایک خاندانی بادشاہت میں بدل گئی، یعنی امیہ ڈائنسٹی میں بدل گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا ایک فیصلہ جہاں تقوی اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون کی بنیاد پر خلیفہ کو چنا گیا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا یہ فیصلہ کہ خلافت ان کے بیٹے کو ملے، وہ اصل میں ایک بہت بڑے اسلامی فتنے کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس پر ہم نے کربلا کی شہادت دیکھی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو حرمت ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ محرم اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اصل میں تب سے یہ مہینہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ محرم کا لفظ نکلا ہے لفظ حرمت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ، یعنی پاک مہینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو پاک مہینہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اتنے پاک مہینے ہیں کہ عرب کے بدو ان مہینوں میں اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ بنا ڈر کے سفر کر سکیں، بزنس کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ باقی اور مہینوں میں گناہ کرنے پر اور اچھائیاں کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایکسٹرا سیکیورٹی لگا رکھی ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور ہمیں انفارم کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ نہ کسی غم کی وجہ سے اور نہ ہی کسی خوشی کی وجہ سے پاک ہے، بلکہ یہ جب سے زمین اور آسمان اور کائنات کو بنایا گیا ہے اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو پاک قرار دے دیا ہے۔ اتنا پاک کہ اس دن 10 محرم کو مکہ میں قریش کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے اور مدینہ کے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے۔ حالانکہ دھیرے دھیرے قریش نے جس طرح ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح انہوں نے ان پاک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کبھی کسی قبیلے پر قبضہ کرنا ہوتا، کسی کا مال لوٹنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، تو یہ لوگ آپس میں کہتے کہ بھائی ایسا کرو کہ محرم کے مہینے کو آگے والے مہینے میں شفٹ کر دو، اس مہینے اگر حملہ نہ کیا یا پھر جنگ نہ کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تب آپ نے سختی سے ان پاک مہینوں کو ادھر ادھر کرنا حرام قرار دے دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں حمزہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، محرم کا مہینہ جنگ کے بعد رکھ دو، ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ کرنا مشکل ہے، ہمارے زیادہ تر غلام باغی ہو چکے ہیں اور محمد کے اصولوں کے مطابق
ہم ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لیکن ابھی بھی ایک سوال آپ سب کے دماغ میں آنا چاہیے کہ بھائی جب کربلا ہوا ہی نہیں، جب محرم کو کوئی واقعی نہیں گزرا، تب یہ عرب کے بدو اور یہ یہودی کس چیز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے تھے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مصر کے ہزاروں سال پرانے زمانے میں. اس زمانے میں مصر یعنی ایجپٹ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت میں سے ایک تھی، اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرعون، ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھی. یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل اس کی غلامی میں پس رہی تھی. ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا اور ان لوگوں کی بری طرح پٹائی کی جاتی. کیا کہا تو نے؟ فرعون تیرا خدا نہیں ہے؟ آج میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا، کمبخت، ہٹ پیچھے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون اپنے غرور میں، اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ وہ لوگوں سے کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا خدا ہوں اور میں سب سے بڑا رب ہوں. سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. اور آخر کار اس تکبر اور غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بنا کسی فوج کے، بنا کسی ہتھیار کے، بنا کسی دولت کے، صرف ایک لکڑی کی لاٹھی اور اپنے رب پر پختہ یقین کر کے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے اسے اس کے محل میں کھڑے ہو کر للکارا، اسے بتایا کہ وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو اس زمین اور آسمان کو چلاتا ہے. خدا وہ ہے جو چیٹی کو بھی رزق کھلاتا ہے. خدا وہ ہے جو صبح اور شام کرتا ہے. خدا وہ ہے جو پانی کو بہاتا ہے. خدا وہ ہے جو پودوں کو اگاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سالوں تک ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، دور دور علاقوں میں جا کر لوگوں کو سمجھایا، انہیں بتایا کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو ہر وقت ان کا خیال رکھتا ہے. اور دھیرے 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 لوگ ان کے ساتھ ایک جٹ ہونے لگے. جب فرعون کا ظلم بڑھا تب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جان پر خطرہ منڈرانے لگا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لیجئے، یہاں سے نکل جائیے. حکم ملتے ہی بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، کمزور، لاچار، بے بس سب کے سب اپنا سامان باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیے. لیکن جیسے ہی فرعون کو یہ خبر ہوئی کہ اس کے غلام اس کے چنگل سے فرار ہو رہے ہیں، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. میری فوج تیار کرو، آج مجھ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، میں سب کو ختم کر دوں گا. غصے میں چور فرعون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے محل سے نکل پڑا. چیختے چلاتے گھوڑے، چابک کھاتے گھوڑے زمین پر بجلی کی رفتار سے دوڑ رہے تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے. چیختا چلاتا سمندر، ٹھاٹے مارتا سمندر، اس سمندر کی لہریں موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے جسم میں خوف بن کر دوڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف دھول اڑاتی ہوئی فرعون کی ظالم فوج موت بن کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بڑھ رہی تھی. دائیں اور بائیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا. اور پھر جیسے آسمان نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے منہ موڑ لیا، خوفناک آندھی چلنے لگی. دھول اور غبار کے طوفان نے لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیا. وہ لاچار لوگ ڈر سے کانپ اٹھے، عورتوں کی چیخیں گونجنے لگیں، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ معصوم بچوں نے ماؤں کے دودھ تک چھوڑ دیے. پورا ماحول ایک ایسی چیختی خاموشی میں بدل گیا جہاں ہر چیخ آنے والی موت کا پیغام تھی. کمزور ایمان والے بری طرح چلائے، اے موسیٰ آج تم نے ہمیں مروا دیا. موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی بات سن کر ذرا نہ گھبرائے، بلکہ آپ کے چہرے کے اوپر خوف کی ایک شکن تک نہ آئی. آپ نے مسکرا کر کہا کلا انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا. تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا. اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. جیسے ہی وہ لاٹھی پانی پر پڑی، پانی دو ٹکڑے ہو گیا. دیواروں کی طرح، پہاڑوں کی طرح سمندر کا پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، اور اس گہرے سمندر کے بیچ میں سوکھی زمین کا ایک راستہ کھل گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس راستے پر اتر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی سمندر والے راستے پر اتر پڑا. اور جب فرعون ٹھیک بیچ میں تھا، اسی لمحے پانی نے فرعون کو، اس کی سلطنت کو، اس کے غرور کو اپنی آغوش میں لے لیا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کو اس دن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس کی لاش کو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور یہ عظیم معجزہ کس دن ہوا تھا؟ یہ عظیم معجزہ ہوا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اسی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10 یعنی کہ 10، اور یہ عاشورہ کا دن کسی عام فتح کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کا وہ سبق ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ جس روز سارے راستے بند ہوں گے نا، لگے گا کہ ارے اب تو کہیں میں جا ہی نہیں سکتا، تب تم اپنے دل میں یہ بات یقین کر لو کہ وہ ہے جو تمہارے لیے راستہ نکالے گا، بالکل اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ نکالا ہے۔ صرف کربلا تک نہیں سمتی یہ کہانی ہے، جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ پتہ ہے ہم سب کو اپنے اندر سوال پوچھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کو اس وقت مجھ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ مکتوب بھائی یہ تو بتائیے کہ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کو ہی ہوا تھا اور اسے عاشورہ ہی کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں ایک اوتھینٹک حدیث ملتی ہے۔ جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی یعنی جیوز عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بڑا دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا اور فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان یہودیوں کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق ہم مسلمانوں کا ہے، اور پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی مسلمانوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ عاشورہ کے روزے داروں کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو کوشش کیجئے 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اپنے دل میں زندہ رکھیے۔ سفینت نجات حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ عاشورہ کا دن یعنی وہ دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا۔ لیکن آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو پانی پر مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اس کے باوجود بھی لاٹھی کو پانی پر مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ دنیا کو، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنا ہے، اور باقی کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہی سوچ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک AI ماسٹر کلاس کو ڈیزائن کیا ہے، جس میں آپ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک صرف 500 روپے کی چھوٹی سی قیمت میں AI کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا کورس مارکیٹ میں 7-8 ہزار روپے کا مل رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنی کمائی کو شروع کرنا چاہتے ہیں، AI کی مدد سے اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی YouTube چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، یا صرف نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی www.reallymaktoob.com پر جا کر ہماری AI ماسٹر کلاس کو جوائن کریں۔ 99.9 پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہمارا۔ میں کہوں گی کہ سیکھنے والے تھک گئے، لیکن سکھانے والے ہمارے مکتوب بھائی نا سٹارٹنگ ٹو اینڈ تک اتنے ہی جوش سے ہمیں سکھاتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے اتنے کم اماؤنٹ میں ہمیں اتنی بڑی انفارمیشن پرووائڈ کر دی نا، میں سیریسلی بتا سکتی ہوں اتنی طرح سے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ اس کورس کو بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی کم داموں کے اندر اس صدی کا سب سے بڑا ریولیوشن AI کو سیکھ سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں۔
کورس کو جوائن کرنے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل کرا دیا ہے۔ دادا ابو آپ بھی AI سیکھیں گے؟ کیوں نہیں، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ میرا رجسٹریشن جلدی سے کر دیجئے۔ تو اس محرم اپنے آپ کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کیجیے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، کوئی مشکل آن پڑے تو حق کا ساتھ دیجیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ صرف کربلا تک نہیں سمتی یہ کہانی ہے،